السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ ہم روایات کے سلسلے کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ انہی روایات سے تفسیریں بنی اور آگے پھر فقہ مرتب ہوئیں، عقائد اور فقوں کی شرحیں لکھی گئیں، اور یہ سارا کام 9ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ ایک جو پیچھے ہم نے ویڈیو کی ہے اس کا ایک تھوڑا سا ریکیپ۔ 7ویں صدی عیسوی جو کہ اسلام کی پہلی صدی بنتی ہے، اس میں مدینہ میں اور عہد صحابہ موجود تھے، پہلا مجموعہ حدیث صحیفہ حمام ابن منبی، اس کے اندر کل روایات 138۔ پھر 8ویں صدی عیسوی یعنی اسلام کی دوسری صدی، مدینہ میں ہی عہد تابعین میں دوسرا مجموعہ حدیث جو کہ پہلا منظم مجموعہ کہلاتا ہے، وہ ہے موطا مالک۔ روایات کی تعداد 1720۔ یہ دو مجموعے ہیں، 2 صدیوں میں تیار ہوئے، مدینہ میں ہی، مدینہ سے باہر نہیں۔ پہلا بھی مدینہ کا ہے، دوسرا بھی مدینہ کا ہے، تو روایات 1720 سے اوپر نہیں گئیں۔ اب دیکھیں، جب مدینہ سے باہر یہ روایات کا سلسلہ جب شروع کیا گیا تو اس میں پھر کیا ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو موطا مالک ہے جس میں 1720 روایات ہیں، یہ امام مالک مدینہ کے تھے۔ انہوں نے یہ نسخہ مرتب کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کس کے کہنے پر کیا، یہ چیز ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آگے چل کے بتائیں گے۔ دوسرے عباسی خلیفہ، پہلے خلیفہ ہیں الصفہ اور دوسرے ہیں المنصور عباسی خلیفہ، تو بغداد میں ان کا دارالحکومت تھا۔ وہاں سے انہوں نے امام مالک کو کہا کہ کوئی مجموعہ مرتب کریں۔ کیوں کہا؟ کہ ان کے پاس ابن اسحاق روایات پر مبنی سیرت لکھ رہے تھے، تو انہوں نے امام مالک کو بھی حکم دیا، کیونکہ یہ حکمران تھے، تو انہوں نے امام مالک سے کہا کہ ایک مجموعہ آپ بھی مرتب کریں۔ تو المنصور حکمران کے کہنے پہ، عباسی حکمران، ان کے کہنے پہ موطا امام مالک لکھی گئی۔ موطا کا مطلب آتا ہے ہموار راستہ، تو یہ میں نے کہا آپ کو اس کا مطلب ہی بتا دوں کہ موطا کے معنی کیا ہے، ہموار راستہ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز بڑی قابل غور ہے اور بڑی تعجب انگیز بھی ہے، وہ آپ کے لیے ہوگی، ہمارے لیے تو نہیں، ہم تو ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی محدثین ہیں سیاستہ کے، اس کے علاوہ دوسرے بھی، سب کے سب ایرانی ہیں۔ 6 حدیث کی کتابیں جن کو سیاستہ بولا جاتا ہے کہ یہ صحیح ترین کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ جتنے بھی، یہ کہتے ہیں ان کی کتابیں جو صحیح ترین کتابیں ہیں، تو یہ سب کے سب ایرانی تھے، کوئی ایک بھی عرب نہیں تھا۔ ایون کہ جو مشکات کے جو مصنف ہیں، وہ بھی، یہ جو تبریزی صاحب ہیں، وہ بھی تبریز ایران کے ہی تھے، انہوں نے مشکات لکھی، حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، وہ بھی ایرانی تھے۔ تو تمام جتنے بھی محدثین ہیں، یہ سارے کے سارے ایرانی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی عرب نہیں۔ پہلا محدث امام مالک، رہنے والے بھی مدینہ کے تھے اور رسول کے دور کے بالکل نزدیک تھے۔ نہ ان کی حدیث کی کتاب موطا امام مالک کو سیاستہ میں شامل کیا گیا، جو حدیث کی 6 کتابیں صحیح ترین انہوں نے سلیکٹ کی، ان میں موطا کو نہیں لیا انہوں نے۔ نہ ہی مدینہ میں جو امام مالک حدیث کا درس دیتے تھے، کہتے ہیں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور وہ فقہ مالکی کے بانی بھی تھے، نہ ان کی فقہ مالکی کو مدینہ میں رائج کیا گیا۔ مدینہ میں کیا، پورے حجاز میں، مکہ اور مدینہ میں، نہ ان کی فقہ مالکی کو رائج کیا گیا اور نہ ہی ان کی حدیث کی کتاب موطا مالک کو سیاستہ میں جگہ دی گئی۔
کن کو جگہ دی گئی؟ جو 6 کے 6 ایرانی محدثین تھے، بخاری، مسلم اور آگے سارے ہی، لیکن ان کو شامل نہیں کیا گیا اس نصاب میں۔ اور مکہ اور مدینہ کے اندر فقہ کن کی نافذ ہے؟ احمد بن حنبل کی، جو بغداد کے تھے، عراق میں عجم میں رہنے والے تھے، وہاں ان کا اثر رسوخ تھا، ان کی فقہ انہوں نے نافذ کی۔ لیکن جو مدینہ میں بقول ان کے جو ان کا لٹریچر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، تو نہ ان کی حدیث سیاستہ میں لی گئی اور نہ ہی حجاز مقدسہ میں، مکہ اور مدینہ میں ان کی فقہ کو رائج کیا گیا۔ ان کی فقہ کی جگہ بغداد میں جو امام احمد بن حنبل تھے ان کی فقہ کو رائج کیا گیا، اور آج تک انہی کی فقہ رائج ہے، امام احمد بن حنبل کی۔ تو یہ بھی چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں 9ویں صدی عیسوی میں۔ 9ویں صدی عیسوی میں مسند احمد بن حنبل، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، ان کے پاس روایات کتنی ہو گئیں؟ پہلے 2 مجموعے ہم نے بتایا مدینہ میں، روایات 1720 سے نہیں بڑھیں، 1720 سے اوپر نہیں گئیں، لیکن جب یہ عراق کے اندر یہ کام شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ تیسرا جو مجموعہ ہے مسند امام احمد بن حنبل، تو ان کے پاس کتنی روایات تھیں؟ 10 لاکھ 138 ہوئیں مدینہ میں، پھر مدینہ میں ہی 1720 ہوئیں ایک صدی کے بعد، پھر تیسری صدی میں جا کے عراق میں روایات بڑھ کر 10 لاکھ ہو گئیں۔ امام احمد بن حنبل کے پاس 10 لاکھ روایات پہنچ گئیں، یا انہوں نے جمع کر لیں۔ تو یہ دیکھیں اس قدر روایات کی کثرت ہوگی، کہاں سینکڑوں میں اور پھر کہاں لاکھوں میں۔ تو انہوں نے جب اپنی مسند لکھی تو 10 لاکھ میں سے انہوں نے باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا، اور کتنی روایات کو لیا؟ 30,000 سے 40,000 تک روایات لی، باقی کو کنڈم کر دی۔ دیکھ لیں کتنا بڑا فلٹر لگایا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی قابل اعتراض روایات کی بھرمار ہے اس کے اندر بھی۔ اس کے بعد آ جائیں صحیح بخاری، یہ چوتھے نمبر کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھیں چل پھر کر جو انہوں نے جمع کی، تو ان میں سے انہوں نے لکھی کتنی؟ 7,563، اور ریپیٹڈ نکال دیں تو 2,600۔ یہ دیکھیں یہ بھی کتنا بڑا فلٹر لگا۔ ان 2,600 روایات کے اندر بھی اللہ کے خلاف، توحید کے خلاف، انبیاء کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، اور ازواج مطہرات کے خلاف، ام المومنین ان کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف بہت ساری روایات۔ اور انہی کے جو استاد ہیں امام علی المدینی، یہ بصرہ عراق کے رہنے والے تھے، تو یہ استاد ہیں امام بخاری کے، ان کے شیخ ہیں، ان کے پاس 12 لاکھ روایات تھے، لیکن انہوں نے کوئی مجموعہ مرتب نہیں کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امام بخاری کے شاگرد ہیں صحیح مسلم، 3 لاکھ روایات انہوں نے اکٹھی کی، 7,500 درج کی۔ اندازہ لگائیں، یعنی جب لکھنے بیٹھے تو کتنی چھوڑ دیں اور کتنی رہ گئیں۔ 3 لاکھ میں سے 7,500، ان میں سے بھی اگر ریپیٹڈ نکال دیں تو پھر 4,000 رہتی ہیں۔ پھر چھٹے نمبر کے اوپر سنن ابن ماجہ، انہوں نے 4 لاکھ روایات جمع کی، جب لکھنے بیٹھے تو 4,341 روایات لکھی، باقیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، کنڈم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، سرے سے ان کو ماننا ہی نہیں۔ ظاہر مانتے تو لکھتے، انہوں نے ان روایات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کے اندر بھی بڑی ضعیف روایات۔ یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ سنن ابن ماجہ، یہ سنن کیا ہوتا ہے؟ یہ سنت کی جمع ہے، سنت کی جمع سنن۔ انہوں نے اپنی طرف سے جو چیزیں بنائیں ان کو کہا کہ یہ رسول کی سنتیں ہیں، عربی میں ان کو سنن بولتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے سنن ابی داؤد، تو امام ابو داؤد نے 5 لاکھ روایات جمع کی، تو اپنی کتاب کے اندر انہوں نے 4,800 روایات لکھی۔ اس کے بعد 8ویں نمبر کے اوپر آ جاتا ہے جامع ترمذی،
تو امام ترمذی نے 3 لاکھ روایات جمع کی، لیکن جب لکھنے بیٹھے تو 3956 لکھی، باقی کو چھوڑ دیا، تسلیم ہی نہیں کیا ان کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں۔ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو سنن نسائی ہے امام نسائی کی، تو امام نسائی نے 2 لاکھ روایات جمع کی اور اپنی سنن نسائی کے اندر 5700 لکھی، باقی کو کنڈم کر دیا۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو اختلافی قرأتوں کی روایات، ان کے بانی کون ہیں، ان کے پروموٹرز ائمہ کون ہیں، اور ان قرأتوں سے مراد کیا ہے، یہ چیز بڑی سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کی تفسیریں کیسی لکھی گئیں اور یہ جو فقہیں کیسے مرتب ہوئیں، اختلافی فقہیں کیسے بنی۔ جب قرآن ایک ہے تو فقہ بھی ایک ہونی چاہیے نا، جب قرآن ایک ہے تو قرأت بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو نازل کیا قریش کی جو سٹینڈرڈ لینگویج تھی، عربی زبان کی، ام القرا کی جو زبان تھی عربی، اس میں نازل کیا۔ اس میں تو کوئی ایک سے زیادہ قرأت نہیں۔ جو قریش کے لوگ سٹینڈرڈ عربی بولتے تھے، ام القرا کا مطلب ہے میٹروپولیٹن سٹی مکہ، اس وقت قرآن اس کو ام القرا بول رہا ہے، بستیوں کی ماں۔ تو یہ تو ام القرا کی زبان ہے، اس سٹینڈرڈ لینگویج میں، زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اور کہا کہ عربی مبین، اللہ کی کتاب بھی مبین ہے، اور اللہ نے جو زبان اس کے اندر درج کی، جس میں کمیونیکیشن کی، وہ بھی مبین ہے۔ دونوں مبین ہے، زبان بھی مبین، کتاب بھی مبین، اور کتاب مفصل۔ تو یہ اللہ کا کلیم ہے نا اپنی کتاب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خود قرآن کے اندر ہے۔ اس کے اوپر ہم ویڈیوز کر چکے ہیں، آپ نے وہ دیکھے ہوں گے، نہیں ہے تو وہ دیکھ لیں آپ۔ تو عربی زبان کو اللہ نے حجت قرار دیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو مبین کہا ہے۔ تو انہوں نے یہ جو چیز تھی نا، یہ اثر ظاہر کرنے کے لیے کہ قرآن ایک سٹینڈرڈ عربی زبان کے اندر ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کو مشکوک کرنے کے لیے، قرآن کو ناقص بنانے کے لیے، انہوں نے پھر قرأت 7 کا شوشہ چھوڑا کہ قرآن 7 قرأتوں میں نازل ہوا، 7 حروف پر نازل ہوا۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ 7 حروف ہیں کیا، آگے مثالوں سے سمجھیں گے، حوالے دیں گے آپ کو، بتائیں گے کہ کس طرح ان کے نزدیک یہ مختلف ہے۔ تو جب قرآن 7 مختلف حروف میں نازل ہوا تو یہ یوں کہہ لیں کہ 7 مختلف قرآن نازل ہوئے۔ وہ الفاظ کا جو اختلاف ہے اس کی روح سے معنی بھی مختلف بنتے ہیں۔ پھر آگے جتنے بھی وہ فرقے بنے نا، وہ اسی وجہ سے بنے۔ پہلے تو ان مختلف جو حروف تھے، جو الفاظ تھے، ان سے مختلف معنی بنے، مختلف روایات ان کی تائید میں گھڑی گئیں، پھر ان کے اوپر مختلف تفسیریں بنیں، پھر ان کے اوپر مختلف مسالک بنے، پھر ان کے اوپر مختلف فقہیں بنی۔ دیکھیں، ایک چیز غلط ہوتی ہے تو پھر ساری چیز غلط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایسے ہوا۔ تو یہ چیزیں تنقید کرنے کے لیے نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، فرقہ نہیں ہم ختم کر سکتے کوئی بھی، کیونکہ بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، تم جب آؤ گے، رجوع کرو گے واپس، قیامت کے دن آؤ گے نا میرے پاس، اس وقت ہم اپنی عدالت میں تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ تو اس وقت تک فرقے نہیں مٹیں گے، فرقے رہیں گے، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ تو اس لیے اس میں جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ساتھ نفرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، حق کو بیان کیا جائے گا بغیر کسی مبالغہ میزی کے اور بغیر کسی نفرت دلائے۔ نفرت نہیں دلانی کسی کے خلاف، حق کو جاننا ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ نفرت دلائی جائے کسی فرقہ کے خلاف، یہ چیز نہیں کرنی، ورنہ پھر آپ قرآن سے ہٹ جائیں گے۔ جو بھی فرقہ ہے وہ دنیا میں آ گیا، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا۔ یہ تو قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان میں، اس میں تو آزمائش ہے یہ کہ کون صحیح راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی فرقوں کو ختم نہیں کرے گا، نہ کوئی شخص ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہوئے ہیں۔ کوئی فرقہ دنیا میں معرض وجود میں ہے کو ختم ہوا ہے؟ تو لہٰذا
ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا کوئی بھی فرقہ ہو، یا ان کے خلاف نفرت دلانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے کہ آپ حق کو جان کر جئیں، یہ کوشش کریں کہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر گامزن رہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ یہ ہے تو قرآن کا تو یہ درس ہے، ہمارا فوکس اسی کے اوپر ہے کہ نفرت کو کم کیا جائے، حقائق کو سمجھا جائے، اور جب حقائق سمجھ آئیں گی نفرت بھی کم ہو جائے گی۔ جب ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں تھی تو ہمارے اندر بھی بڑا تشدد تھا، بڑا تعصب تھا، بڑی نفرت تھی فرقوں کے متعلق، لیکن اب نہیں ہے۔ کوئی بھی فرقہ ہو، سنیوں کا ہو، شیعوں کا ہو، ہمیں تو کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، نہ عداوت، نہ ان کی عداوت میں ہم یہ ویڈیوز کر رہے ہیں۔ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قرآن کا جو حق ہے وہ سامنے آئے، بغیر کسی پالوشن کے۔ یہ جو پالوٹڈ کی ہوئی ہیں نا چیزیں، وہ اس پالوشن کو بالکل علیحدہ کر کے تطہیر کا عمل کر چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی اختلافی قرأتیں، ان کے پروموٹرز، ان کے بانی اور ان کے امام کون ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے قرآن کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا، میننگ بدلے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو قرآنی الفاظ کی مختلف قرأتیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ لب و لہجے کا اختلاف ہے۔ بالکل نہیں، لب و لہجے کا اختلاف نہیں، یہ ایکسنٹ کا ڈیفرنس نہیں ہے۔ مختلف قرأتوں سے قرآنی الفاظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عربی زبان تو اتنی سائنٹیفک، اتنی سینسٹیو زبان ہے کہ زبر زیر کا بھی، پیش کا بھی فرق پڑ جائے تو میننگ بدل جاتے ہیں۔ آگے یہ چیز آئے گی کیسے بدلتے، ان کے انٹیفیڈنٹ بدل جاتے ہیں، جن کی طرف کوئی ضمیر اشارہ کرتی وہ بدل جاتے ہیں۔ لہذا کسی روایت میں کسی آیت کے لفظی اختلاف کو اختلاف قرأت کہتے ہیں، لب و لہجے کے اختلاف کو قرأت اختلاف نہیں کہتے۔ لب و لہجے کا اختلاف تو خود ہی ہو جائے گا، جب لفظی فرق مختلف ہوگا تو اس کا لہجہ بھی مختلف ہو جائے گا۔ تو پوری بات کریں نا کہ یہ لفظی اختلاف ہے، ہاں لفظی اختلاف سے لب و لہجے کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اصل بات کو چھپا جاتے ہیں، کیونکہ لفظی اختلاف سے تو پھر وہ ماننا پڑے گا نا کہ الفاظ کا میننگ بدل جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو مثال کے طور پر یہ جو کتب روایات ہیں، قرآن کی کسی آیت کے متعلق جب ان روایات کے اندر یا کسی بھی روایت میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرأت ابن عباس میں یوں آیا، جب آپ تفسیر پڑھیں گے نا تو اس میں بتائیں گے، جب آپ فقہ کا مسئلہ پوچھیں گے تو اس میں بھی وہ بتائیں گے کہ نہیں جی وہ قرأت ابن عباس میں یوں آیا، قرأت ابن مسعود میں یوں آیا، ایسے کر کے وہ صحابہ کے نام سے جو منسوب قرأتیں ہیں نا ان کے حوالے دیتے ہیں، یوں آیا، تو اس لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس کے پاس قرآن کا جو نسخہ تھا وہ قرآن جو ظاہر قرآن تو ایک ہی نا، اس کے خلاف ہے۔ ان کے پاس جو بھی وہ نسخہ تھا، جو بھی صحیفہ تھا، اس کو جو بھی نام دے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو مختلف قرأت ہے سٹینڈرڈ قرآن سے ہٹ کے، تو وہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے برعکس ہے وہ الفاظ، اس لیے ان کی میننگ بھی مختلف ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے اس سے ان کے میننگ بدل جاتے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ قرأت ابن عباس کی روایات کے اندر میننگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ تو لفظی تحریف بھی ہے، معنوی تحریف بھی ہے، دونوں طرف سے یہ ڈیویشنز ہیں۔ اب قرآن کی جو اختلافی قرأتیں ہیں، یہ وضع کس نے کی؟ یہ کوفہ کے شیعہ قاریوں نے وضع کی تھی۔ مدینہ میں بیٹھے کسی شخص نے یا حجاز مقدسہ کے کسی شخص نے وضع نہیں کی تھی، کسی عربی نے وضع نہیں کی تھی، کوفہ کے شیعہ قاریوں نے وضع کی تھی۔ ان کو اپنی حدیث و تفسیر کی کتابوں میں درج کرنے والے جو ائمہ ہیں وہ کون ہیں، انہوں نے کیسے درج کی، کس طرح سے قرآن کی پھر تفسیریں انہوں نے مرتب کی، ان کا ایک مختصر ذکر جو ہے اس ویڈیو میں ہم کریں گے۔ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں امام بخاری 870 عیسوی کے۔ انہوں نے اپنی بخاری میں قرأت سبع 7 قرأتوں کی روایت درج کی، وہ ایک نہیں ہے، کئی ہیں۔ تو ہم مثال کے طور پر یہ ایک روایت لیتے ہیں، 4992 نمبر کی حدیث ہے، اور اس میں کتاب فضائل القرآن جس میں قرآن کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، قرآن کے فضائل بیان کرنے کے باب میں روایت کس قسم کی لا رہے ہیں؟
ہم ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور باب قرآن 7 طریقوں یا حروف پر نازل ہوا۔ ہم نے آپ کو باب بھی بتایا، کتاب بھی بتائی، حدیث نمبر بھی بتائی۔ اب سنیں حدیث کیا ہے۔ 2 صحابی ہیں، بڑے پرومیننٹ ہیں، عمر رضی اللہ عنہ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ہیں ہشام رضی اللہ عنہ بن حکیم۔ یہ 2 صحابیوں سے ان کا جھگڑا بتایا گیا اور روایت منسوب عمر رضی اللہ عنہ سے کی گئی۔ اندازہ لگائیں، اس روایت کو عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب یہ سٹیٹمنٹ چل رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، یہ منسوب کیا ہوا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کی زندگی میں ہشام بن حکیم کو سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ رسول کی زندگی میں، یہ نہیں کہ کوئی رسول کی وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے، رسول موجود ہیں تو ان کی زندگی میں نے ہشام بن حکیم کو سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ وہ اسے ایسے حروف اور طریقوں سے پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے مجھے نہیں سکھائے۔ قریب تھا کہ میں صلاۃ کے دوران ہی ان کے اوپر حملہ کر دوں، لیکن میں نے صبر کیا، رکا رہا۔ جب انہوں نے سلام کر لیا، یعنی سلام پھیر لیا، یعنی اس سے انہوں نے نماز بھی بنا لی نا، یعنی ایک چیز سے کئی چیزیں بناتے ہوں۔ جب انہوں نے سلام کر لیا تو میں نے اپنی چادر ان کے گلے میں ڈال کر ان کی گردن کو کس لیا اور انہیں پکڑ لیا، یعنی چادر سے ان کی گردن کو کس بھی لیا اور پھر مزید ان کو پکڑ بھی لیا۔ بھئی اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہیں بھاگے جا رہے تھے، وہ ویسے بھی کہتے چلیں ہم رسول کریم کے پاس چلتے ہیں، تو یہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کریں گے یہ کہاں سے آپ نے کیسے سیکھی، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اچھا، اور ان سے کیا کہا کہ یہ سورت جو ابھی میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، تمہیں یہ سورت کس نے پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت تو مجھے خود اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ ہشام بن حکیم سے کہہ رہے کہ میں نے ان سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے رسول نے مجھے جس طریقے سے یہ سورت سکھائی ہے اس طریقے سے میں نے تمہیں پڑھتے ہوئے نہیں سنا، یعنی تم نے تو اس سورت کو کسی اور طریقے سے پڑھا ہے۔ پھر میں انہیں رسول کے پاس لے گیا، ہشام بن حکیم کو، یہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس شخص کو سورۃ الفرقان ایسے طریقے سے پڑھتے ہوئے سنا ہے جس طریقے سے آپ نے مجھے نہیں سکھایا۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ اس ہشام بن حکیم کو چھوڑ دو، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول نے کہا کہ اس ہشام بن حکیم کو چھوڑ دو، یعنی ان کے گلے میں جو چادر ڈالی ہوئی ہے، کسی ہوئی ہے، اس سے ان کی گردن آزاد کر دو۔ پھر کہا ہشام تم پڑھو۔ ہشام نے اسی طرح پڑھا جیسے میں نے ان کو سنا تھا۔ پھر رسول نے کہا کہ یہی اس کی نزول کی حالت ہے، یعنی یہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے جیسے یہ پڑھ رہا ہے، یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ پھر رسول نے مجھ سے کہا کہ عمر اب تم پڑھو۔ میں نے اس طریقے سے پڑھا جو رسول نے مجھے سکھایا تھا، تو نبی نے کہا کہ یہ بھی اس کی نزول کی حالت ہے، یعنی یہ بھی اسی طرح نازل ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ بے شک یہ قرآن 7 حروف یا طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ اب یہ جو ایک لائن ہے نا، قرآن 7 حروف یا طریقوں پر نازل ہوا ہے، یہ ہے مین وہ بنیادی لائن، یہ ہے مین وہ بیسک چیز جس کو ثابت کرنے کے لیے پورا یہ واقعہ گھڑا گیا ہے۔ پورا یہ واقعہ پورے منظر کشی کے ساتھ تراشا گیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ، پوری جزیات کے ساتھ صحیح بخاری کے اندر یہ درج کیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پورا واقعہ انہوں نے تراشا یا جن سے انہوں نے سنا انہوں نے تراشا۔ واقعہ تو یہ تراشا گیا اور وہ پھر آج اسی کے اوپر ایمان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4992 ہے۔ اب صحیح بخاری کی دوسری روایت دیکھ لیں، ایک اور مثال، یہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد، عام مطلب بڑی مشہور ہے سورت، اس کے اندر الفاظ ہے نا اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب الفاظ تو یہی اللہ الصمد۔ اب اس کے متعلق ہے کہ رسول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ الواحد الصمد، کہ اللہ الواحد الصمد پورے قرآن کی تہائی کے برابر ہے،
یہ قرآن کا 1/3 ہے، یہ جو اللہ الواحد الصمد ہے۔ اب اس سے وہ اس کی فضیلت بھی بیان ہوگی، اور اس فضیلت کی آڑ میں انہوں نے اللہ الصمد کو اللہ الواحد الصمد میں کنورٹ کر دی۔ اندازہ لگائیں آپ، الفاظ تو اللہ الصمد ہے نا، اب فضیلت گڑی، فضیلت کی آڑ میں انہوں نے اللہ الواحد الصمد کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ الفاظ تو اس طرح سے تھے۔ اور کتاب یہ کون سی ہے ان کی؟ فضائل القرآن، یعنی یوں کہہ لیں گے جو چیپٹر ہے فضائل القرآن کا، اس میں حدیث نمبر ہے 5015 5015، اس میں درج کی ہوئی ہے فضائل کی آڑ میں۔ فضیلت دے دی نا، 1/3 یہ جو ہے اس کو پڑھیں تو ایسے ہی جیسے قرآن کو 1/3 پڑھ لیا، قرآن کا 1/3 پڑھ لیا، یہ 1/3 جو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے اتنا اس کو اتنے پڑھنے سے وہ ثواب مل جائے۔ یعنی فضیلت کی آڑ میں انہوں نے وہ الفاظ جو ہیں وہ تبدیل کر دی اور کہا کہ یہ تو ایسے نازل ہوئے تھے، اللہ الصمد نہیں بلکہ اللہ الواحد الصمد۔ تو اس قسم کی روایات ظاہر کرتی ہیں کہ خود رسول نے صحابہ کو 7 مختلف قراتوں پر قرآن سکھائے، 7 مختلف قرآن سکھائے جو باہمی اختلافات کا باعث بنے، اور اب بھی بن رہے ہیں، موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی تفسیروں کے اندر وہ دی ہوئی ہیں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے تو فلاں قیرت کے اندر یوں آیا، فلاں قیرت کے اندر یوں آیا تو اس کے معنی یوں بنتے ہیں، اس طرح سے تفسیریں کی ہوئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں محمد بن جریر بن یزید تبری۔ دیکھیں یہ تبری کے دادا کا نام بھی یزید ہے، اس کا مطلب اس دور میں یزید کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ یہ ایران میں تھے، ایرانی ہیں، یہ طبرستان کے ہیں، تو یہ جریری مذہب کے بانی تھے۔ آج جتنی بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں اور جتنی بھی تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ تبری کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ الفاظ کا یا انداز اسلوب کا کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن بیسک مواد وہی ہے جو تبری نے لکھا اپنی تفسیروں میں اور اپنی تاریخ میں، اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ جتنی بھی تفسیریں لکھی جا رہی، اہل سنت کی کوئی بھی تفسیر ہو، اسی کو کاپی کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنی اتھینٹک اور معتبر تفسیر ہے، ایم اے علوم اسلامیہ میں آپ وہ جائیں پی ایچ ڈی بھی کریں تو تبری پڑھیں گے آپ، اس قدر یعنی اس کو شامل کیا گیا ہمارے نصاب کے اندر شد و مت کے ساتھ۔ تو ان کی جو تفسیر قرآن ہے وہ اس کا پورا نام ہے جامع البیان عن تاویل القرآن۔ تو یہ جو عام طور پر اس کو تفسیر تبری بولتے ہیں یا تفسیر ابن جریر تبری بولتے ہیں، اور ان کی تاریخ کی جو کتاب ہے وہ ہے تاریخ الرسل والملوک، عموماً اس کو تاریخ تبری بولتے ہیں۔ تو اختلافی قرأت کی ایک مثال جو ہے نا ہم یہاں پر دیتے ہیں اس وضاحت کے بعد، کہ عارضی نکاح کا جواز، جس کو اہل سنت کے ہاں مسیار بولا جاتا ہے، اہل تشیعوں کے ہاں متع بولا جاتا ہے۔ اب اس کے جواز کے لیے انہوں نے کس طرح سے روایات کو گھڑا اور وہ اختلافی قرأت کی روایات کی روح سے اس کا جواز سامنے لے کر آئے، اس چیز کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا کیسے، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ سورۃ النساء 4 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 23۔ اس کے اندر جتنے بھی حرام رشتے ہیں نا وہ بتائے گئے ہیں، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ مستقل طور پر یعنی حرام کر دیا گیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہاں پر یہ رشتے بتائے گئے کہ فلاں فلاں جو عورتیں ہیں جن کا تمہارے سے یہ رشتہ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اب اس ڈیٹیل دینے کے بعد آگے آیت نمبر 24 شروع ہوتی ہے، 23 نمبر کے بعد 24 نمبر۔ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو عورتیں جن سے یہ جو رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جن عورتوں سے حرام ہے، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، حلال ہیں، لیکن وہاں پر 2 شرطیں رکھی ہوئی ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں 2 شرطیں رکھی گئی ہیں، جو حرام کردہ رشتے ہیں جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے وغیرہ،
تو ان کے علاوہ وہ پوری تفصیل دینے کے بعد جتنی بھی وہ عورتیں ہیں ان کے علاوہ کوئی اور عورتیں ہیں تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں اگلی آیت نمبر 24 میں۔ وہ کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مال یعنی مہر کے بدلے ان سے نکاح کرنا چاہو۔ ایک شرط یہ کہ جس عورت سے تم شادی کرنا چاہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ تم اپنے مال یعنی مہر کے بدلے ان سے نکاح کرنا چاہو، تمہارے اندر یہ خواہش ہو۔ خواہش کیا ہو کہ میں اپنا مال دوں گا، مہر دوں گا، گھر کا اخراجات اٹھاؤں گا، اپنی ذمہ داریاں پوری کروں گا، یہ چیز تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہوگی۔ دوسری شرط بتا رہا ہے محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح کرو لیکن اس کی دوسری شرط یہ ہے عفت و پاکیزگی کے خواہش مند ہو کر، صرف جنسی تعلقات کے خواہش مند ہو کر نہیں۔ مسافحین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عفت و پاکیزگی کے خواہش مند ہو کر۔ نکاح کرنے سے پہلے تمہاری یہ خواہش ہو کہ میں عفت اور پاکیزگی کا خواہش مند ہو کر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آگے کہہ رہا ہے غیر مسافحین، نہ کہ جنسی تعلقات کے لیے، صرف جنسی تعلقات کے لیے، جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ تو 2 شرطیں یہاں پر لگائی گئیں۔ یہ شرطیں اگر قبول ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جتنی بھی حرام کردہ عورتیں ان کو چھوڑ کر باقی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ 2 شرطیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی۔ تو یہ نکاح کی 2 شرطیں ہوں گی۔ اب اگر یہ 2 شرطیں رکھیں تو مجھے بتائیں عارضی نکاح بن سکتا ہے کوئی؟ اس میں تو وہی چیز آ گئی نا، نہ اس کے اندر کوئی عفت و پاکیزگی ہو سکتی ہے، نہ ہی اس کے اندر وہ دوسری چیز آ سکتی ہے، یہ جو قرآن خود بتا رہا ہے کہ محسنین، عفت و پاکیزگی کی خواہش، نہ عفت نہ پاکیزگی، کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہی صورت ہو سکتی ہے کہ نکاح مستقل ہو، ہاں آگے چل کے کوئی لڑائی ہو جائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن پہلے سے نیت کرنا کہ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، یا 1 دن کے لیے، یا 1 ہفتے کے لیے، یہ جو چیز ہے یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ وہ تو خود بتا رہا ہے کہ غیر مسافحین، نہ کہ صرف جنسی تعلقات کے خواہش مند ہو کر تم نکاح کرو۔ تو عارضی نکاح تو یہیں سے اڑ جاتا ہے، متع اور مسیار تو ان 2 شرطوں سے اڑ جاتے ہیں، رہتے ہی نہیں۔ یہ چیزیں سمجھنی ہے آپ نے، کیونکہ آگے جو ہم چیز بیان کر رہے ہیں، یہ 2 شرائط عائد کرنے کے بعد قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ کیا یہ رہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور اگلے الفاظ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر تم ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہو تو ان کے مقرر کردہ مہر انہیں دے دو۔ دیکھیں شادی ایک فائدہ ہوتا ہے نا، کوئی بھی بندھن ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ماں بھی بچے کو فائدہ دے رہی، اس کو دودھ دے رہی ہوتی، باپ بھی دیکھیں بچے کی نگہداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں رشتوں میں فائدے ہی ہوتے ہیں، بیوی آدمی کے لیے فائدہ مند ہے، آدمی عورت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو وہ فائدہ وہ والا نہیں جو انہوں نے متع اور مسیار والوں نے بنایا۔ ظاہر ہے ان کی جو یہ کمپلیمنٹری ہے آپس میں، مرد اور عورت، ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے۔ تو یہ وہ والا فائدہ ہے، یہ متع اور مسیار والا عارضی نکاح والا فائدہ نہیں قرآن کہہ رہا۔ وہ تو قرآن نے ان 2 شرائط میں ہی ان چیزوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اب اس آیت میں مہر کے عوض مستقل نکاح کا حکم ہے، کیونکہ اسی میں عفت اور پاکیزگی ہو سکتی ہے، عارضی نکاح میں تو ہو نہیں سکتی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس آیت میں نکاح کی اولین شرط یہی رکھی گئی ہے کہ تم اپنے مال مہر کے بدلے، یعنی مال سے مراد ہے مہر، وہ ہماری زبان کا لفظ ہے مہر، تم اپنے مال کے بدلے ان سے نکاح کرنا چاہو، نمبر 1، اور نمبر 2 عفت و پاکیزگی کے خواہش مند ہو کر نکاح کرو، نہ کہ صرف جنسی تعلقات کی خواہش مندی کی نقطہ نظر سے نکاح کرو۔ یہ 2 شرطیں اس کا ثبوت ہے کہ یہاں پر جو فائدہ اٹھانا ہے وہ عارضی نہیں ہے جس سے انہوں نے عارضی نکاح بنایا، متع اور مسیار۔ اس آیت یا اس حکم کے بالکل خلاف اب قیرت عباس میں کیا ہے
یا مصحف ابن عباس میں کیا ہے، ایک ہی چیز ہے، قرأت ابن عباس، قرأت ابن عباس یا مصحف ابن عباس، اس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں اضافی الفاظ درج ہے۔ وہ کیا ہے کہ الفاظ تو ہے نا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور آگے کیا آتا ہے، آگے آتا ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ یہ جو ہے نا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس کی جگہ پر انہوں نے کیا ہے کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقررہ مدت تک۔ تو اس کا مطلب اب یہ بن گیا کہ تم ان عورتوں سے ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھاؤ۔ اب متع کا جواز، مسیار کا جواز گھڑنے کے لیے انہوں نے قرأت ابن عباس وضع کی، قرآن میں تو نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ کے بعد قرآن میں جو الفاظ نازل ہوئے تھے وہ ہوئے تھے اِلیٰ اجل مسمى، کہ مقررہ مدت کے بعد، جبکہ قرآن کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ قرآن تو ان کے مہر کے، ان کے فریضے کی بات کر رہا ہے، شوہروں کی، کہ تم ان کا فرض سمجھ کر ان کا مہر دو۔ قرآن یہ بات کر رہا ہے، اس کی جگہ پہ انہوں نے اِلیٰ اجل مسمى لگا دیا۔ لفظ یہ قرآن کے ہی ہیں، لیکن وہ دوسری جگہ پر آتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اِلیٰ اجل مسمى، وہاں سے انہوں نے لفظ اٹھایا اور یہاں پہ نکاح کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ جوڑ توڑ تفسیروں میں، مصحفوں میں اور یہ صحیفوں میں یہ کیے گئے، مختلف قرأتوں میں یہ کیے گئے، اور قرآن کے معنی بدلے گئے، پھر مختلف تفسیریں لکھی گئیں۔ تو یہ سمجھا یہ کیسے کیا انہوں نے؟ تو قرأت ابن عباس میں یا مصحف ابن عباس میں متع و مسیار کی جواز کے لیے اِلیٰ اجل مسمى یعنی مقررہ مدت تک کے الفاظ کا اضافہ کیا گیا، اور انہوں نے کیا، ایرانیوں نے کیا۔ یہ الفاظ چونکہ قرآن میں نہیں ہیں، یہ بالکل واضح ہے، اس کو چیک کر لیں، نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ان کو استعمال کیسے کیا گیا، کس طرح ان کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا؟ اس میں آ جاتے ہیں مفسر طبری۔ تو مفسر طبری نے اپنی تفسیر میں ایک سند یا طریقے سے نہیں، مختلف سندوں اور طریقوں سے، 3 مختلف سندوں اور طریقوں سے اس قرأت ابن عباس کے یہ جو الفاظ ہیں نا اِلیٰ اجل مسمى مقررہ مدت تک کے، ان کو درج کر کے متع اور مسیار کا جواز گھڑا، جواز تراشا، اس کو جائز قرار دیا، کہ کیونکہ یہ ابن عباس کے مطابق یہ جائز تھا، ان کے نسخے میں ہی ہے، قرآن نازل ایسے ہوا تھا۔ اب یہ جو اس قرأت ابن عباس کی روح سے اہل تشیع متع اور اہل سنت یعنی اہل حدیث مسیار کے قائل ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ پہلے تو شیعہ بدنام تھے کہ وہ متع، پہلے وہ چھپ چھپا کر متع کا وہ بیان کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جب سوشل میڈیا آزاد ہوا تو وہ علل اعلان کرنے لگ گئے۔ تو یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ متع اور مسیار یہ فقہی اصطلاحیں ہیں۔ متع جو ہے یہ اہل تشیعوں میں بولا جاتا ہے، اور مسیار جو ہے یہ اہل سنت اہل حدیث کے اندر بولا جاتا ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، صرف انہوں نے اپنی اپنے برانڈ بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو کہ یہ شیعوں کا ہے اور یہ سنیوں کا ہے، بس فرق اتنا ہے۔ اب یہ جو ان کے علماء کا فتویٰ جو ہے سنی اور شیعہ علماء کا، وہ اسی کے اوپر ہے۔ کس کے اوپر؟ قرأت ابن عباس کے اوپر، قرآن کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے ان کے فقہوں کی، ان کی شریعتوں کی بیس، یہ قرأتیں، یہ روایتیں، ان سے تفسیریں بنی اور آگے پھر مختلف مسالک بنے، مختلف فقہیں وجود میں ہیں۔ اب تفسیر طبری جو ہے، اس سے اختلافی قرأتوں کی مثال بھی سن لیں، اس کو ہم ثابت کریں گے نا تفسیر طبری سے، جنہوں نے اس کو استعمال کیا اپنی تفسیر میں لے کر آئے۔ تفسیر طبری میں سورۃ النساء کی 24 نمبر کی تفسیر میں ابو نضرہ کی روایت ہے، یہ ان کا راوی ہے طبری صاحب کا، کہ میں نے ابن عباس سے متع کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا، یعنی ابن عباس نے کہا کہ تم سورۃ النساء کی تلاوت نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟
انہوں نے کہا کہ پھر اس میں تم یہ آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ فرماتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی تم ان عورتوں سے ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھا لیا۔ میں نے کہا نہیں، اگر میں اس طرح پڑھتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ یہ ابو نضرہ نے کہا۔ آگے سے پھر ابن عباس نے کہا اچھا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصلی آیت یوں ہی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے نا۔ تو اس کو کیا کہہ رہے کہ ابن عباس نے کہا اصلی آیت یوں ہی ہے الی اجل مسمى، یعنی مقررہ مدت تک تم عارضی نکاح کر سکتے ہو۔ اور آگے کیا ہے؟ یہی اللہ کی طرف سے نازل شدہ صورت ہے، یہی اللہ کی طرف سے، اندازہ لگا۔ تو انہوں نے اب ابن عباس نے مزید، یہی اتنا نہیں بلکہ مزید ابن عباس نے کہا کہ یہ الفاظ انہوں نے 3 بار دہرائے، یعنی صرف ایک دفعہ نہیں یہ بات کہی ابن عباس نے۔ راوی کہہ رہا ابو نضرہ کہ ابن عباس نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی، الی اجل مسمى کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، اور کہتے رہے کہ یہ آیت اسی طرح عربی میں نازل ہوئی، اندازہ لگایا۔ تو ان کی اس بیان سے متع کو بطور امر شرعی روا یعنی جائز رکھا گیا ہے۔ یہ جو ان کا جو مصحف ہے، ان کی جو قرات ابن عباس ہے، اس کی روح سے اسے کہتے ہیں قرات سبع، 7 مختلف قراتوں پر قرآن نازل ہوا۔ سمجھ آئی کیا ہے یہ؟ کبھی کسی نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قرات ابن عباس ہے کیا اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسانی شخصیت کے اوپر، معاشرے کے اوپر؟ تو اس سے آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو آتا ہے قرات ابن عباس میں یوں آیا ہے تو یہ ہے، وہ یوں آیا ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ الفاظ اور معنی کا اختلاف ہے، صرف لہجوں کا اختلاف نہیں ہے۔ قرات کی دوسری مثال پاؤں دھونا اور پاؤں پر مسح کرنا۔ اب یہ دیکھیں، اہل سنت پاؤں دھوتے ہیں وضو میں، اور یہ جو اہل تشیع ہیں یہ پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اب اس کا بھی جواب تراشا گیا مسح کا، وہ کیسے؟ اسی قرات کی یہ اختلافی قرات کی روح سے۔ قرآن میں صلاۃ کے عمل سے پہلے کچھ جسمانی حصوں کے غسل کرنے یعنی دھونے کا حکم ہے۔ غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، قرآن میں وضو کا لفظ نہیں ہے، غسل ہے، فغسلوا ہے، دھونا۔ وہ آیت کیا ہے یہ دیکھیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ لفظ میں نے 2 دفعہ رپیٹ جو کیے ہیں نا، وہ ڈیلیبریٹلی کیے ہیں۔ اے جماعت مومنین، جب تم صلاۃ کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھ دھو لو، اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ بالکل صحیح ہے، یہ اسی طرح ہی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس آیت میں لفظ غسل کو وضو میں تبدیل کر کے پہلے تو اسے ایک مذہبی عمل بنایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل سنت وضو میں پاؤں دھونے لگے، جبکہ اہل تشیع پاؤں دھونے کی بجائے ان پر مسح کرنے لگے۔ اس طرح تبدیلیاں کی گئی، اس طرح قرآن سے ڈیویشن کی گئی۔ سوچیں گے ایک ہی آیت سے یہ 2 مختلف فقہیں کیسے وجود میں آ گئیں؟ یہ کمال بھی اختلافی قراتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کتب روایات میں وَأَرْجُلَكُمْ کی بھی متواتر قراتیں ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ جو قرآن میں ہے، اور وَأَرْجُلِكُمْ کی بھی متواتر قراتیں ہیں۔ پہلی قرات میں وَأَرْجُلَكُمْ، لام کے اوپر زبر، اس کا تعلق بنتا ہے فغسلوا سے، فغسلوا سے جا کے جڑتا ہے، جس کا مطلب ہے پاؤں دھو لو۔ یہی حکم قرآن میں اور یہی صحیح ہے۔ جبکہ دوسری جو قرات ہے وَأَرْجُلِكُمْ، لام کے نیچے زیر، اس کا تعلق جڑتا ہے جا کے وَامْسَحُوا سے، تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں پاؤں پر مسح کرنا۔ تو انہوں نے پھر پاؤں پر مسح کرنے کی اختلافی قرات وہ وضع کر کے کہا کہ وَأَرْجُلَكُمْ قرآن میں ہے، انہوں نے کہا نہیں وَأَرْجُلِكُمْ ہے۔ جب وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا ہے تو پھر اس کا تعلق ہوتا ہے وَامْسَحُوا سے۔
ان دو مثالوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے ایک ہی لفظ کی دو متضاد قراتیں اور ان کی تفسیروں سے اہل سنت اور اہل تشیع کے مختلف مسالک، عقائد اور اعمال کیسے وجود میں ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے نا، ہم ساری مثالیں تو نہیں دے سکتے، اس سے چیزوں کو واضح کرنا ہے ایک دو چند مثالوں سے۔ تو کتب روایات اور فقہ کے ذریعے ان کو عوام میں کس طرح رائج کیا گیا اور امت کی وحدت کو کس طرح پارا پارا کیا گیا، لوگوں کو مختلف فرقوں میں، ٹکڑوں میں بانٹا گیا، ان کی یہ بنیاد ہے یہ مختلف قراتیں سبع۔ اس کے بعد ہم آگے اس کا سلسلہ چلائیں گے اگلے ویڈیوز میں، اور اسی ٹاپک ہمارا یہی رہے گا، یہ جو قرات سبع کا ہے، مختلف قراتیں اور ان کے روح سے جو چیزیں انہوں نے بنائی۔